نصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم رب زدني علما وألحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله العظيم۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 پارہ نمبر 15 آیت نمبر 31 کا درس ہو گیا، آج 32 کا درس ہوگا کہ رب کریم فرماتے وَلَا تَقْرَبُوا، اور تم قریب نہ جاؤ، تم قریب الزنا، زنا کے، بدکاری کے، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بے شک یہ بے حیائی ہے۔ زنا کیا ہے؟ بے حیائی۔ مسلمان بے حیا نہیں ہوتا، حیادار ہوتا ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے، بدکاری برا راستہ ہے۔ اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بولو آمین۔ زنا بہت، یہ نہیں دیکھیں کہ یہاں 33 نمبر آیت میں آگے کہ قتل نہیں کرو، لیکن بعد میں ہے قتل سے بھی بڑا گناہ زنا ہے۔ کوئی قتل کرے، قاتل بن جائے، اس پر ہم نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 93 پر گفتگو کی کہ اس کے اوپر کتنے عذابات ہیں قاتل پر، لیکن اس کو صرف قتل کرنا ہے اور اس کو زانی کو قتل نہیں کرنا بلکہ سنسار کرنا ہے۔ سورہ نمبر 24 آیت نمبر 32 میں کریم اور وہ 2 میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ تمہیں ان پر ترس نہ آئے، نرمی نہ آئے، کس پر؟ زانی پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زنا کے نقصانات، میرے پیارے آقا دو جان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آتے، وہ حدیث آپ کو اس کی عربی بھی سنا دوں کہ یہ کس قدر برا راستہ اور بربادی کا راستہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے پیارے انداز سے اس شخص کو سمجھایا کہ زنا جو ہے کتنا برا فعل ہے اور اس میں کتنی بربادیاں ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے کتنا یہ عمل دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بولو آمین۔ کہ یہ اتنا برا فعل، اللہ کریم کے نبی نے اس کو قریب بولا قریب آ جاؤ، صحابہ اکرام بڑے ناراض ہو گئے اس کے اس سوال سے کہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں نے ان کو ڈانٹا کہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ حدیث ابو امامہ سے روایت ہے، مسند امام احمد میں ہے۔ اب کیسے سوال کر رہا یا کہ اب دنیا والوں کو اس کی حقیقت، اصل مقصد یہ تھا کہ حقیقت عیاں ہو جائے، مجھے زنا کی اجازت دے دے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور پیچھے ہٹانے لگے، لیکن پیارا عقائد و جہان دنیا کی بہترین ہستی نے کیا معلم تھا، کیا طرز بیان تھا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کیا حکمت، کیا دانائی تھی۔ پیارے آقا دو جان نے اسے فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ ہم ہوتے ہیں نا دفعہ پکڑے دلیل کو، کیا ہو کیسی باتیں کرتا ہے، مجھے اس کی اجازت دے دے، میرے قریب آ جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریب وہ جا کر بیٹھ گیا۔ حضور نے اسے پوچھا کیا تم یہ بتاؤ، تم بدکاری کرو گے تو وہ کسی کی اگر والدہ ہے تو کیا چاہتا ہے تمہاری والدہ سے کوئی بدکاری کرے؟ بولا اللہ کی قسم یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، میں اس کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، میری ماں سے کوئی بدکاری کرے۔ بولے وہ بھی تو کسی کی والدہ ہوگی، سوچ لینا۔ بولا اللہ کی قسم، ہاں اب قسمیں بھی کھا رہا ہے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی میری ماں سے بدکاری کرے۔
میں آپ پر قربان جاؤں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگ بھی اپنے ماں کے لیے یہ کام نہیں پسند کرتے. پھر دریافت کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں اس کو پسند کرو گے تمہاری بیٹی سے کوئی بدکاری؟ بولا اللہ کی قسم میرے ماں باپ پر قربان ہو اس کے لیے تو میں تیار نہیں ہوتا. بولا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، جسے تو اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا اچھا یہ بتاؤ وہ کسی کی بہن ہوگی کیا؟ تو کوئی یہ نہیں چاہتا میری بہن کے ساتھ کوئی بدکاری کرے. کیا تو پسند کرتا ہے تمہاری بہن سے کوئی بدکاری کرے؟ بولے یا رسول اللہ کی قسم نہیں، میرے ماں باپ پہ اب قربان ہو. بولو وہ کسی کی پھوپھی ہوگی اور کوئی نہیں پسند کرتا کہ میری پھوپھی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے. تو پسند کرتا ہے؟ بولا نہیں اللہ کی قسم نہیں، میرے ماں باپ پر قربان. وہ کسی کی خالہ ہوگی، بل خاندان کے یہ ہوگی. ہر کوئی اپنی عزت پر مر مٹتا ہے، کیونکہ اس پر اگر غیرت نہ آئے اپنی عورتوں پر تو یہ دیوس جہنمی جائے گا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے پیارے انداز سے انہیں نصیحت کی کہ دیکھیں، اور پھر اپنا دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور ان کے لیے دعا کی اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما دے. راوی کہتے اس کے بعد اس نے کبھی اس طرف دھیان نہیں دیا. مبلغ، مفکر، مصلح ایسے ہو، ڈانٹ ڈپٹ نہیں، اس کے ذہن میں ایسے بات ڈال دی کہ دیکھ لینا، اس کے حقیقت سے آگاہ ہونا. دنیا کی کتنی تباہ کاریاں ہیں کہ رب کریم نے فرمایا کہ میرے بندے یہاں جو آیت پڑھتے ہیں ہم کہ زنا نہ کرو، یہ نہیں فرمایا بلکہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ. اور وہاں فرمایا آگے سورت نمبر 25 میں آیت نمبر 68 میں پڑھیں گے ارے میرے بندے تو زنا کرتے ہی نہیں ہیں. رب فرماتا ہے وَلَا يَزْنُ، جملہ خبریہ ہے، میرے بندے زنا نہیں کرتے. تو میں ان لوگوں کو مخاطب کر کے مرد ہو یا عورت ہو جو اس بیماری میں مبتلا ہے، آپ نے کبھی سوچا کہ میں نے دن قبر میں بھی تو ٹیک لگانا ہے کہ بدکار تمہارا انجام کیا ہوگا؟ کریم مولا نے یہاں فرمایا کہ اس کے قریب نہ جاؤ. عورتوں کو آزادی دینے کے لیے دنیا اس وقت کوشش کر رہے ہیں. یہ انتہائی عقلاً و نقلاً ہر اعتبار سے زنا بری وہ بات ہے اور برا عمل ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یعنی ایسا کوئی کام نہ کرو جو زنا کا محرک ہو اور زنا کا باعث اور سبب بنے. مثلا اجنبی عورتوں سے تعلق پیدا نہ کرو. ہمارے ہاں کاروبار کرنے والے، ہوٹل اور دکانداری چلانے والے، وہ خوبصورت لڑکی آ کر دفتر میں بٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں ان کے تڑپ میں آ جائیں گے مجنون بن کر. اور یہ بھی بال کھول کر میک اپ کر کے یہ ملعون عورت بیٹھ جائے گی. تو دولت کما رہی ہے، تیری دنیا بھی برباد میری بیٹی، اور تو تمہارے آخرت بھی تیری برباد. تو نے جس انداز سے تو نے سرخی پاؤڈر کر کے ہسپتال میں دکانداریوں میں، کیا تو پردہ کے ساتھ نہیں آ سکتی اگر بہت بڑی مجبوری ہے؟ وہ بھی تو عورتیں جو پردے میں رہ کر پوری زندگی کسی نے ان کا ہاتھ تک نہیں دیکھے، ہاتھ پر بھی اس داستان ہے، وہ بھی تو ایک بنت آدم تو وہ بھی ہے، بنت حوا کہتے. اللہ اکبر. خلوت میں ملاقاتیں کرنا، ان سے ہنسی مذاق، دفتر میں لڑکوں کے ساتھ گپی لگے ہوئے، انا للہ و انا الیہ، اور ان سے ہاتھ ملانا اور بوس و کنار کرنا. مغربی تہذیب میں یہ تمام امور عام ہیں اور زندگی کے معمولات میں داخل ہیں. اس وجہ سے وہاں زنا بھی عام ہے، ساحل سمندر پر، پارکوں میں یہ سب ہوتا رہتا ہے. اور آئے دن سڑکوں پر ناجائز بچے ملتے رہتے ہیں. جس طرح ہمارے ہاں کوئی شخص
کثیر اولاد ہوتا ہے، اسی طرح ان کے ہاں کوئی شخص ہو نہیں ہے کہ ان کے اولاد ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ میری اولاد کہاں ہے، تو پتہ ہی نہیں ہے، نہ بیوی کا پتہ ہے، نہ ماں کا پتہ ہے، نہ باپ کا پتہ ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اور لوگ فخر سے بیان کرتے ہیں کہ میں محبت کا پیداوار ہوا، حرامی بھی کہتے ہیں میں محبت کا پیداوار، میں میری ماں سے کسی نے محبت کی، انا للہ و انا الیہ۔ اسلام نے اس سے بندش کے لیے عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا اور عورتوں اور مردوں کہ آزادانہ میل جل کو سختی سے روکا۔ مخالفین اسلام کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو گھروں میں قید کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ عورتوں کا گھر میں مقید رہنا اس سے بہتر ہے کہ وہ ماں جانوروں کی طرح ہوس پوری کرنے کا آلہ بن جائے اور وہ دنیا میں ذلتیں اٹھائے۔ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ پردے میں رہتی زندگی پرسکون بن جاتی اس کی۔ بازاری عورت کو دیکھو اس کی حالت کیا ہے۔ ان کے 8 وجوہات ہیں زنا کے، برے وجوہات، وہ میں بتاتا ہوں۔ زنا سے نسب مختلط اور مشتبہ ہوتی ہے کہ کس کی نسب ہے، کیا ہے کیا نہیں، اور انسان کے معلوم نہیں ہوتا کہ زانیہ سے جو پیدا ہوا ہے وہ اس کے نطفے سے ہے یا کسی اور کے نطفے سے ہے، اس لیے اس کے دل میں اس بچے کی پرورش کی کوئی امنگ ہوتی ہے، نہ کوئی جذبہ ہوتا ہے، اور نہ وہ اس کی نگہداشت کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ بچہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس سے نسل منقطع ہو جاتی ہے اور عالم کا نظام فاسد ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جو عورت زنا کرتی ہے وہ کسی ایک مرد کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتی، اس کے پاس کئی مرد آتے ہیں، پھر بعض اوقات ان مردوں میں رقابت اور حسد، کینہ، بغض، دشمنیاں، اور اس کی وجہ سے قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے عورت کے بدکاری کی وجہ سے۔ گندی عورت پر کئی ان کے مجنون ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تو سورہ نام پڑھتے ہیں نا کہ زانیہ عورت نکاح نہیں کرتی مگر یا زانی سے یا مشرک سے، اور مسلمان پر حرام ہے۔ اگر وہ جائز سمجھتی ہے تو اکثر تو زناکار اس کو جائز سمجھتے ہیں تو کافر ہے، اس لیے مسلمان پر حرام ہے۔ یا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہاں یعنی وہ نکاح کے معنی ہیں بدکاری اس سے نہیں کرتے مگر زناکار کرتے ہیں۔ مسلمان جن کو دولت ایمان نصیب ہے وہ مر تو سکتا ہے، یہ سر کٹ سکتا ہے، بدکاری نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے رب نے فرمایا وہ کرتی نہیں، یہ تو رب نے بتایا۔ تو اللہ کے بندے جن نے صدق دل سے کلمہ پڑھا وہ کبھی اس طرح حرکت نہیں کر سکتا زندگی میں، یاد رکھو، ان کے دل میں یہ خیال بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں کے صدقے دنیا آباد ہے۔ نمبر 3، جو عورت زناکاری میں مشغول ہوتی ہے اور اس کی عادی بن جاتی ہے، اس سے ہر سلیم و طبع متنفر ہوتا ہے اور وہ نکاح کرنے کے اہل نہیں رہتی معاشرے میں، ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ بدکار عورت کو کوئی پڑوس میں بھی برداشت نہیں کرتا۔ نمبر 4، اگر زنا عام ہو جائے تو نہ مرد کسی عورت کے ساتھ مخصوص ہوگا اور نہ عورت کسی مرد کے ساتھ مخصوص ہوگی۔ ہر مرد ہر عورت جیسے یورپ میں، اور ہر عورت ہر مرد سے اپنی خواہش پوری کر سکے گا جیسے گدھے کتے۔ اچھا، اس وقت انسانوں میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا، کوئی کسی باپ کا ہوگا نہ کوئی کسی کا بیٹا ہوگا، قرابت داری اور رشتہ داری کا تصور ختم ہو جائے گا۔ نمبر 5، عورت صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ جنسی عمل کیا جائے بلکہ وہ ہر گھر کی تعمیر اور مرد کی شریک کی حیات ہوتی، کھانے پینے پہنے اور رہنے کے مسائل میں مرد کی دوش بدوش ہوتی ہے، آلی اور خان کی ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، اور یہ اس وقت تک ہو سکتا ہے جب وہ نکاح کے ذریعے صرف ایک مرد کے ساتھ مخصوص ہو اور باقی مردوں سے منقطع ہو، اور مقصود اس وقت پورا ہوگا جب زنا حرام کر دیا جائے اور اس باپ کو بالکل بند کر دیا جائے۔ میں نے رات یہ بات کی کہ عورتوں کا زیادہ کردار ساس کا ہوتا ہے طلاق دینے میں نے بولا سب میری بہنیں ہیں، میری مائیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، لیکن عورت جو بیماری ہے، میں ایک معالج ہوں، میں قرآن حدیث پڑھنے والا ہوں، میں معاشرے کا ایک فرد ہوں، میں جہاں بھی دیکھتا ہوں طلاق کیوں ہوئی؟ ساس پر ضد تھی، بیٹے کو بولا یا میرا بیٹا بن جاؤ یا اس کو فارغ کر دو۔ بیٹا آخر کار مجبور ہو کر اپنی ماں کے محبت میں اس نے دوسری ماں کو جو ساس بھی ماں تھی اس کو ہمیشہ کے لیے رلانے پہ بٹھا دیا۔
ٹھیک ہے لڑائیاں بھی ہوتی، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہاں سے آ گیا کہ ہمارے شہر کراچی میں جو آگ لگی ہوئی، طلاق کا بازار ایسے گرم ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، سوچتے بھی نہیں ہیں۔ نمبر 6، جن سے عمل بہت شرمناک فعل ہے، اسی لیے یہ عمل اس جگہ اور اس وقت کیا جاتا ہے جہاں جس جگہ اور جس وقت کوئی آج دیکھنے والا نہ ہو۔ لوگ اس کا کھیل اس کا کھل کر ذکر نہیں کرتے۔ اس میں وہ عورت وہ مرد جو اپنے گھر کے یہ حالات باہر بیان کر، اس سے بڑھ کر کوئی دیوس و بغیرت گرا ہوا نہیں ہوتا۔ وہ عورت اپنے شوہر کے بارے میں اس کی فحاشی کی باتیں کرے، اور وہ مرد اپنی بیوی کی باتیں کسی کے ساتھ کرے۔ الحمدللہ مجھ فقیر کو بھی حال ہے، کوئی اس قسم کی فحش باتیں کرے، خاموش، یہ باتیں آگے نہیں ہیں، اشارے سے بھی یہ باتیں نہیں کرو۔ گرے ہوئے لوگ بے حیا وہ اس قسم کی باتیں کرتے رہتے مجلسوں میں بیٹھ کر۔ وہ عورتیں انہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی سب سے بڑی شاخ جو ہے وہ حیا، الحیا شعبۃ من الایمان، تمہارے اندر اتنی حیا نہیں ہے؟ ان عورتوں اور مردوں کو میں بتا رہا ہوں جن کے اندر یہ باتیں ہیں، گھر کی باتیں باہر بتا رہے ہو۔ کوئی آپ سے پوچھے بولا خاموش، اس قسم کی باتیں شریعت مطہرہ میرے نبی کے جس سے ہمیں اپنے ماں باپ سے بڑھ کر محبت ہے، دنیا کائنات کے ہر فرد سے، یہ اس کے تعلیمات میں سے کس قسم کی باتیں نہ کرو۔ ایک دن آپ اسے غصے میں کہہ دو، مجال ہے دوسرے تم سے یہ بات کریں۔ اس میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ اگر فروغ نسل کا اس سے تعلق نہ ہوتا تو اس کو مشروع نہ کیا جاتا۔ ایک عورت صرف ایک مرد کے ساتھ مخصوص ہوگی تو یہ عمل کم ہوگا، اور زنا کی صورت میں یہ عمل زیادہ ہوگا۔ اس وجہ سے بھی زنا ممنوع اور حرام ہے۔ نمبر 7، منقوع کا اس کا خاوند ذمہ دار ہے، اور وہ اس کو روٹی، کپڑا اور مکان دینے کا پابند ہوتا ہے، اور اس کی ضروریات کا کفیل ہوتا ہے، اور اس کی بیوی اس کے دکھ سکھ کے ساتھ ہوتی ہے، ساتھی ہوتی ہے۔ بیوی کو پورا خرچہ شوہر دے گا۔ میں جہاں بھی قاضی بن کے نکاح وہ کرتا ہوں، اس کو بولتا ہوں آج کے بعد اس کا یہ بیمار ہے، اس کا علاج کرنا، سوسر کو فون نہیں کرنا، ساس کو بغیرت نہیں بننا، خود اگر نہیں پا سکتا تو پھر نکاح سے باز رہنا۔ نکاح کے پھر کیوں، مکان بھی دے گا، خرچہ بھی دے گا، بیمار ہوگی تو علاج بھی تو کرنا۔ یہاں کراچی میں ایسے بغیرت میں نے دیکھے، فوراً فون کرتے آپ کی بیٹی بیمار ہے، اگر اس کو ڈاکٹر پہ لے جائے۔ انا للہ، کون سا کلمہ پڑھتے ہیں، کون سا انسان ہے بھائی؟ اس کے بچوں کی ماں ہوتی ہے، شوہر مر جائے تو اس کے ترکے کی وارث ہوتی ہے، اس کا مستقبل محفوظ ہوتا ہے، اس کے برخلاف زانیہ کے ساتھ صرف وقتی اور عارضی تعلق ہوتا ہے، اس کے کھانے، کپڑے اور رہنے کا کوئی کفیل ہوتا ہے نہ ذمہ دار ہوتا ہے، اس سے اپنے مستقبل کا کوئی تحفظ حاصل نہیں ہوتا۔ نمبر 8، بعض مردوں کو پوشیدہ بیماریاں ہوتی ہیں، اور جن عورتوں کے پاس وہ جاتے ہیں، ان عورتوں کو ان مردوں سے وہ بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور پھر ان عورتوں سے دوسرے مردوں میں وہ بیماری پھیلتی ہیں۔ یوں زنا کے ذریعے آتش سوزاک اور ایڈز ایس مہلک بیماریاں معاشرے میں پھیل جاتی ہیں۔ یہ 8 ایسے وجوہ ہیں کہ ان سے ہر عقل رکھنے والا وہ اس کو پسند نہیں کرتا، کہ اللہ کریم نے اس کو بتایا کہ اتنا بڑا گناہ ہے، کہ جب رب کریم نے یہ بتایا میرے بندے بدکاری تو دور کی بات ہے، یہاں تک پابندی لگائی۔ سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں، اے مسلمانوں اپنی آنکھوں کو حفاظت کیا کریں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِن، اجنبی عورت ہو تو اس کو گھور گھور کے نہ دیکھو۔ عورتوں پر پابندی لگائی سورت، اسی سورت میں 31 نمبر، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّنَّ مِن أَبْصَارِهِنَّ، ماں عورتوں پر پابندی لگائی، اپنے زیب و زینت کو ظاہر نہ کرو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں رہو، باہر نکلو تو پردے میں رہو، کہ تمہیں یہاں وہ مرد جو عورت کو تنگ کپڑے پہنا کر دوسروں مردوں کو یہ اپنی بیوی دکھا رہا ہے، تو یہ کیا اس سے اللہ راضی ہوگا اس بغیرت مرد سے؟
کہ تمہارے اندر اتنی غیرت نہیں تھی کہ تم اپنی بیوی کا ڈول سنگار میک اپ کر کے شادی حال میں بھیج رہا تھا؟ تو نے کس نبی کا کلمہ پڑھا تھا؟ اس نبی نے تمہیں یہ تربیت دی تھی؟ تو اگر غیرت مند ہے تو آپ کی بیوی میک اپ کر کے شادی حال میں دوسروں کے مردوں کے سامنے جا کر وہاں ویڈیو اور گانے بجانے میں حصہ نہیں لے گی۔ شہر کراچی والوں بیدار ہو جاؤ، سوشل میڈیا پہ میرا پیغام سننے والوں، اس کرے ارض پر رہنے والوں، تم کیا جا کے قبر میں جواب دو گے؟ محشر کے میدان میں اس نبی کے دامن رحمت سے کیسے اپنے وابستگی ثابت کرو گے کہ رسول اللہ کی یہ تربیت تھی؟ دنیا میں اگر اسرائیل طاقتور ہوں گے، امریکہ طاقتور ہوگی، ہمارے ان بدکاریوں کی وجہ سے، ان دیوسیوں کی وجہ سے، ان یہودیوں کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے آج ہم کہتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کے اندر جتنی فحاشی اور عریانی ہے۔ میں ان گھروں کو جانتا ہوں شہر کراچی میں کہ میرے جیسے علماء کو تو وہ دیکھ کر بھی ان کو 104 کا بخار ہوتا ہے۔ میں نے بولا مجھے ذرا بلا لیا کرو، میں تمہیں دم کرتا ہوں، میں تمہیں صحیح کرتا ہوں۔ جب تک انشاءاللہ یہ زبان چلتی رہے گی، میری کوشش ہے انشاءاللہ۔ میں صرف بتاتا ہوں، میں اللہ کے بندوں پیارے نبی کی پوری امت سے محبت کرتا ہوں، لیکن بتاتا ہوں اگر تمہارا یہ کردار ہے کہ تمہیں دوپٹے میں منہ کھلا کر کے دنیا کے سامنے اپنا چہرہ دکھانے میک اپ کے ساتھ، تمہارے شکل پر خدا کی طرف سے پھٹکار ہے، تمہاری دنیا و آخرت دونوں برباد ہے۔ مرد تو اپنے نگاہوں کی حفاظت کر، تیری بھی بیٹی ہے، تیری فیملی۔ یہ ایسے بغیرت مرد ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں کہ اپنے عورتوں سے بھی، وہ اس کی بھانجی ہو، اس کی خالہ ہو، اس کی پھوپھی، یہ اپنوں سے بھی بدکاری کرتے ہیں۔ یہ ایمان سے خالی، یہ صرف برائے نام کلمہ پڑھا ہے، ایک نمبر کے جہنمی ہیں۔ یہ اپنے عورتوں جن کے حفاظت ضروری ہے، ان کے ساتھ بھی ان کی نیتیں صحیح نہیں ہیں، تو یہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کیا کریں گے؟ علماء کے ساتھ اسی لیے تو بیٹھتے نہیں ہیں۔ لیکن ہم بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ، پوری کوشش ہے۔ میرے ساتھ یہاں آنے والے، بیٹھنے والے اور میری یہ تقریریں سننے والے دنیا میں پھیلا دو، علماء اتفاق اتحاد پیدا کرو۔ ان بیماریوں میں جو مسلمان اس وقت امت مسلمہ جن زناکاریوں، شراب خوریوں اور بدکاریوں، لواطت میں اور سود خوری میں مبتلا ہے، خدا کی قسم اگر یہ حال رہا تو اسرائیل ہم پر مسلط ہوں گے اور ہمیں وہ سبق سکھائیں گے کہ ہم ان کے سامنے بے بس کھڑے ہوں گے۔ پھر تو وقت سے پہلے بات کہتا ہوں کہ بیدار ہو جاؤ، آج پھر قواریت پر باتیں نہ کرو، اور ان لوگوں کو جن کے اندر یہ بے نمازی ہونا سب سے بڑی بیماری ہے، زانی ہونا کس قدر بڑی بیماری ہے، والدین کا نافرمان ہونا، خاندان سے صلہ رحمی توڑنا، بڑوں کا ادب نہ کرنا، علماء کے خلاف سازشیں کرنا، یہ فرعونیت کی سوچیں۔ کریم مولا ہمیں ان سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو نیک مرد عورتیں ہیں یا اللہ ان کے لیے میں ہر وقت دعا گو ہوں، دارین کی خوشیاں نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔